رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اکبر. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پلٹ کر کے جواب نہیں دینا، نکل جانا. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ آج کتنی ضرورت ہے ہمارے بھائی. آج بیٹا کیس کر کے پولیس سے اپنا حق باپ سے لینا چاہتا ہے. کیا خیال ہے؟ ابھی میرے خیال ہے چند ہی سال گزرے ہیں اسی شہر میں وراثت کے لیے، حق کے لیے، کیا بیٹے نے اپنے باپ کی کھوپڑی کو قیمہ نہیں بنایا؟ کیا خیال ہے؟ میرے خیال ہے مشکل 2 سال گزر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس بنا پر کہ ہمارے پاس تعلیمات نہیں ہے. ایک اولاد ذرا غور کرو، لا تعقن والدی، اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگر غصے میں آ کے کہیں گھر چھوڑ کے نکل جا، بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کر کے نکل جانا، لیکن پلٹ کر کے ماں باپ سے لڑنا نہیں. اللہ تو کوئی بہتری گرا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ آج کوئی کرنے کے لیے تیار ہے؟ قرآن پاک بڑی اچھی بات، حضرت سورہ مریم کی آیت، ابراہیم علیہ السلام باپ کو دعوت دے رہے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. والد صاحب مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے علم دیا ہے، آپ کے پاس تو علم نہیں ہے. جن مورتیوں کی پوجا کرتے ان کو چھوڑ دیں، یہ تمہیں نقصان و فائدہ نہیں پہنچا سکتی. برابر بھیڑے ہوئے ہیں. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان. والد صاحب شیطان کی عبادت نہ کریں. سمجھ گئے نا؟ شیطان ہمیشہ رب کا نافرمان رہا. شیطان آپ کو بت کی پوجا کرا کر کے رحمان کی نافرمانی کرا رہا ہے. آخر یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے والد صاحب مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر آپ باز نہ آئے تو آپ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اتنی نصیحتوں کے باوجود باپ نے کیا کہا؟ وَحَجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اب حد ہو گئی، زبان اپنی پر نہیں کرتا. وَحَجُرْنِي مَلِيًّا، ہم کو چھوڑ کر کے گھر سے نکل جا. نکل گئے نا. حضرت ابراہیم پلٹ کر کے جواب نہیں دیتے. میں کیوں نکلوں؟ میں اپنا حصہ لوں گا، اس کے بعد آؤں گا. ہم پنچایت کریں گے، ہم کیس کریں گے آپ کے اوپر، ہم چاچا ماموں خاندان قوم و قبیلے کو بلائیں گے. اللہ اکبر. ذرا سوچا، ایک نہیں آ تو کیا کرے گا؟ سسرال جا کے بیٹھ جائے گا. اتنا غصہ ہو جائے گا بیٹا کہ باپ کو باپ نہیں، اب بیوی کے باپ کو باپ بنائے گا اور ساس کو ماں بنائے گا، اور ماں باپ کو لاوارث ہو کے پلٹ کر کے آنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہاں گئی؟ لا تعقن والدی. خبردار بیٹے، معاذ کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگر تمہیں حکم دے نکل جانا تو پلٹ کر کے جواب نہیں دے گا. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. والد صاحب میں نکل جاتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا میں یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا، دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. یہ تھے اولاد. دعا کرو ایسی اولاد آج سب کو نصیب ہو. سوچتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں 25% سے زیادہ ہی ہوں گے جو کہتے ہیں کاج کی شادی نہ کیا ہوتا.
ماں کبھی تنگا کیا کہتی ہے، اس سے تو بیٹا تھا اللہ بچے ہی نہیں دیتا. ماں ایسی بات کہے، اس کا مطلب کہ ماں کا دل بے انتہا تنگ کیا ہے. باپ جو رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا تھا، نیک اولاد کی خواہش کر رہا تھا، علاج و معالجہ کر رہا تھا، آج وہ باپ تمہاری باتیں سن کے روئے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتی ہیں کہ اس کی حدیث سے الادب المفرد کی، من الکبائر، وہ کبائر گناہ جن کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کرے، ماں باپ کو اتنا تنگ کرے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. آج کتنے ہوں گے آ کر کے آپ کے پاس روتا ہوگا، ماں آپ کے گھر آ کے روتی ہوگی، بیٹی ایسی کر رہی ہے، بیٹا ایسا کر رہا ہے. اللہ اکبر، ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. لا تعقن والدی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مثال میں دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نکل گئے نا، اپنے باپ سے لڑے نہیں، باپ سے نکل گئے اور کہتے گئے والد صاحب ہم آپ کو نہیں بھولیں گے، آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا. یہی ہوا نا، انہوں نے اپنے باپ کی ایسی فرما برداری کی. اب آئے جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. قصہ یاد ہے نا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے آج میں نے خواب میں دیکھا کہ رب ہم کو حکم دے رہا ہے میں تجھ کو ذبح کروں. بیٹے بتا فانظر ماذا تری، بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا سوچو، باپ نے اپنے باپ کی فرما برداری کی تھی، اپنے کافر باپ سے نہیں لڑا. آج وہی نبی جس نے اپنے کافر باپ کو پلٹ کر کے جواب نہیں دیا، آج اس کا بیٹا اللہ حکم دے رہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو. جیسے کہا بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے فانظر ماذا تری، بیٹے بیٹا تیرا کیا خیال ہے. رائے لینے والا اپنے باپ کو پلٹ کر کے جواب نہیں دیا. تو آج اس کا بیٹا کتنا وفادار ہوا. بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب اللہ جب حکم دے آپ کو حکم دے دیا ہے تو حکم پا جانے کے بعد اب رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً مجھ کو ذبح کر ڈالیں. یہ ہے کہا جاتا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ جیسے کرتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جیسے کرتا ہے، ویسے آئندہ اس کا باپ اس کے بچے اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو دوستو آج بڑی اہم چیز ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنائے. اللہ اکبر. بس ایک حدیث بتا کے آگے کو بڑھا دیتے ہیں. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے، امام طبرانی امام بہقی نے بسند صحیح نقل کیا، اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ امام البانی جو ہیں اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر وغیرہ میں نقل کرتے. بس بڑی مختصر حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يقبل منهم صرف ولا عدلا. ثلاثۃ لا يقبل منهم صرف ولا عدلا. تین قسم کے آدمی ایسے ہیں، ذرا غور سے سننا، تین قسم کے آدمی ہیں اور میری امت کے ہیں، لا اللہ نہ ان کی نفلی عبادت قبول کرے گا، نہ فردی عبادت قبول کرے گا، نہ صدقات قبول کرے گا، نہ خیرات قبول کرے گا، نہ رمضان کے روزے قبول کرے گا. چاہے فردی عبادت ہو یا نفلی، اس کی زندگی کا کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. ثلاثۃ
تین ہیں. کتنے؟ تین. ثلاثۃ لا يقبل منهم عدل ولا صرفا. تین قسم کے ہیں اور یہ تینوں مسلمان ہیں. تینوں مسلمان ہیں اور ہمارے امتی ہیں. امتی بھی کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. ذرا سوچو میرے بھائی، جس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، افضل امہ قرار دیا گیا ہے، ساری امتوں میں سب سے افضل امت یہ ہے، اس امت کے تین آدمی کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ. اے لوگوں سن لینا، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی عبادت یا کوئی نیکی چاہے فرضی ہو نفلی اللہ قبول نہیں کرتا. نمبر ایک، عاقل والدیہ، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. کیا خیال ہے؟ سوچیں، ماں باپ پورا خاندان، نہیں بیٹے وہ رشتہ تم نے جو اپنے سے پسند کیا اچھا نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں، بلکہ کبھی تو ہوتا غیر قوم کا ہے، لیکن بچے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میری اپنی پسند ہے. ذرا سوچو، یعنی کسی ایک لڑکی کو پسند کر لیا، ماں باپ منع کرے تو ماں باپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر چھوڑ دے گا، جائیداد چھوڑ دے گا، رشتے ناطے چھوڑ دے گا، لیکن اپنے پسند کا رشتہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں بیچاری پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں رکھی تھی، باپ نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا. جس نے پیدا کیا، جس نے جنا، جس کو نے تم کو پڑھایا، جس نے تمہارے لیے اپنی زندگی کھپا دی، باہر کام کر کے بیچارہ خون پسینہ ایک کیا تمہاری پڑھائی کے لیے، اس کا صلہ باپ دے رہا ہے. آج واللہ مشکل سے 4 سال ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں ایک بڑی سالانہ کانفرنس میں تھا، نماز مغرب پڑھنے کے لیے. اگلی میں کیوں مغرب کے بعد ہمارا پروگرام تھا، اگلی سب میں کھڑا ہوا تو نیت باندھنے کے پہلے دیکھا ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، سلام پھیرا وہ آ گیا اور انہوں نے واللہ زندگی پر نہیں بھول سکتا، ایسے چمٹ کر کے رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ہچکیاں بد گئی اس کی، اور لوگ آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ 40 سال ابو ظبی میں میں نے محنت کیا. کیا کیا؟ 40 سال مزدوری کی. ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا تھا، ہم نے دونوں کو ڈاکٹر بنایا. کیا بنایا؟ دونوں کو ڈاکٹر بنایا. کہا ساری کمائی ہم نے ان دونوں بچوں کی تعلیم میں خرچ کر دیا. جب دونوں کی شادی کر دی، بیٹی کی بھی شادی کر دیا اور بیٹی اپنے ہاں چلی گئی اور بیٹا گھر میں ہے بہو کے ساتھ. تو ہماری اہلیہ نے ہم کو کہا کہ آپ کی عمر اس وقت 60 سال ہو رہی ہے، کب تک کریں گے؟ اب کم سے کم ایسا کریں، بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، الحمدللہ کھائے گا کمائے گا، اب آئے کم سے کم ہمارے ساتھ زندگی گزارے اور بڑھاپا ذرا سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے. اب محنت مزدوری کر کے وہ بھی 2 سال کے بعد آپ آتے ہیں ابو ظبی سے، اب نہ جائیں نوکری چھوڑ دیں. کہا کینسل کرا کے آ گیا. کہا 6 مہینے بس 6 مہینے بہو اور بیٹی کے نے برداشت کیا. اس کے بعد چونکہ بہو رانی بھی اور بیٹے کچھ نہ ہمارا کلچر پسند آئے، نہ ہمارا کھانا پسند آئے، نہ ہماری باتیں پسند آئے، تو ہم کو چھوڑ کر کے جس کے لیے میں نے ساری قربانیاں دی تھی تقریباً 40 سال، کہتے ہیں اب آج گھٹنے جواب دے گئے ہیں. بیوی کی شوگر 400 کے اوپر چلی گئی ہے. کہتے ہیں بیٹی اپنے یہاں مست ہے اور بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو چکا ہے، پلٹ کر کے کم وقت دیکھتا نہیں. کہا چائے بنانے کے لیے جب اٹھتے ہیں ایک پیالی چائے مانگوں گا تو بیوی ایسے بیڈ روم سے اٹھے گی،
اٹھنے کے بعد ایسے دیوار پکڑ پکڑ کر کے بیچاری جائے گی، ایک ہاتھ چولہے پر رکھے گی، پھر دوسرے ہاتھ سے شکر اور چائے نکال کر کے اسٹو جلا کر کے چائے بناتے ہیں۔ یہ حالت ہماری ہے میرے بھائیو، ایک نہیں ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یاد رکھنا ثلاثۃ لا یقبل عنہم، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کا نہ تو اللہ نے جن کی کوئی عبادت کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ نمبر ایک عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور آج ایک عام سی بیماری ہو رہی ہے، شادی ہونے کے بعد بچہ رہے تو سمجھ جاؤ وفادار ہے، شادی کے پہلے تو سب بچے رہتے ہیں، شادی کے بعد دیکھو کتنا وفادار بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو ایسی اولاد نصیب فرمائے جو ہماری وفادار ہو، اللہ کی فرما بردار ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو۔ بہرحال نمبر دو مدمن الخمر، کیا؟ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب پینے والا اور ڈرگس کرنے والا محفوظ رکھے۔ آج ابھی تازہ لوگوں نے خبر بتائی ہے کہ آج ایک سرفراہ انسان ہوتا ہے، اگر پولیس پابندی لگاتی ہے تو پان بیچنے والا، چائے بیچنے والا، وہ بھی اندر رکھے ہوئے ہے ڈرگس اور پان میں لپیٹ کر کے دے رہا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، یہ ایسا انسان ہے کہ اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 3 بتا دیں کہ چھوڑ دیں؟ ناراض ہو جائیں گے۔ والمترجلۃ من النساء بالرجال، وہ بیگمات، وہ لڑکیاں جو مرد بننے کا شوق کر رہی ہیں، سارا لباس، سارا کپڑا، ساری حرکات کیسے ہو جائے؟ عورت مرد بننے کی۔ اور اسی طرح وہ مرد وہ لڑکا جو لڑکیوں کی مشابہت کرتا ہے، لڑکی بننے کا شوق کر رہا ہے۔ کیا تصور کر رہے ہیں؟ آج پیسے دے دے کر کے لڑکا جو ہے لڑکی بننے کے لیے اور لڑکیاں جو ہے وہ لڑکے بننے کے لیے، کیا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ کیا آج حکومتیں قانون نہیں پاس کر رہی ہیں؟ کہا جاتے پڑوسی ملکوں میں نہیں سنا؟ جس دن پاس ہوا قانون، ہاں جنس بدل سکتا ہے، لڑکا لڑکی بن سکتی ہے اور لڑکی لڑکا بن سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے قانون پاس ہوا 2 گھنٹے کے اندر 3 لڑکیاں گئیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی، ماں باپ نے ڈانٹا، تم ماں باپ اندر ہیں اور لڑکی لڑکا جنس بدل کے میدان میں گھوم رہے ہو۔ کیا خیال ہے آپ؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ ملعون ہیں، ملعون ہیں، اللہ سے لعنت اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کتنی بدبختی ہے۔ بہرحال دوستو بات کیا چلی تھی؟ دوسری چیز وَلَا تَؤْكَنَّ، اور معاذ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ پھر بہت فضائل ہیں، آپ یہی سمجھیں۔ ترمذی کی حدیث، حارثہ بن نعمان، کیا نبی علیہ السلام لیتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بچے تو ہیں نہیں، گھر میں آپ لیتے لیتے نیند لگ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ نبی آرام کر رہے ہیں، نیند ہے، سو رہے ہیں، اچانک آپ ہنستے ہوئے کھلکھلاتے اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ حدیث یاد پڑ گی نا، ہنستے ہوئے کھلکھلاتے اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ رسول کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ اتنا خوش، بے خبر سو رہے تھے، اچھی گہری نیند میں اپنا کام کر رہی تھی کہ آپ اچھی طرح سے سکون کے ساتھ سو لیں، لیکن مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کیسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے جنت دکھایا تو دیکھا جنت میں کہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں،
قرآن کی تلاوت اور کہاں ہو رہی ہے؟ جنت میں. جنت میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور سارے لوگ بہت شوق سے سن رہے ہیں. میں نے پوچھا یار، حضرت عائشہ کہتی ہے ارے کون تھا؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کہ یا ربی، اتنی اچھی آواز، اتنا اونچا مقام و مرتبہ وہ کس انسان یا کس فرشتے کی ہے جس کی تلاوت قرآن پورے جنت میں ہو رہی ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا یہ جنت میں نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تلاوت کرنے والا کوئی جنت میں نہیں ہے. یہ مدینے کے اندر فلاں گلی کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام نعمان بن حارثہ ہے. اس آپ کے نوجوان امتی کی تلاوت قرآن جنت میں سنی جا رہی ہے. تلاوت کرتا ہے مدینے کی گلیوں میں، اپنے جھوپڑے میں، لیکن اس کی آواز کہاں سنی جا رہی ہے؟ جنت کے اندر. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول فرمایا کہ اللہ اتنے امتی ہیں، اتنے نوجوان امتی، اسی ایک امتی نوجوان امتی کی قرات کیوں سنی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یا محمد ہوا ابر الناس بامہ، امتی تو بہت ہیں، جوان بہت ہیں، لیکن اس وقت مدینے میں بسنے والے آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت اور وفاداری کرنے والا یہ نوجوان ہے. ماں کی تلاوت و قرآن کے برکت سے اس کی زمین پر تلاوت کا تب جھوپڑے میں، لیکن آواز قرات کہاں سنی جا رہی ہے؟ جنت. کیا خیال ہے آج تک جنت میں کسی کی تلاوت نہیں سنی گئی ہوگی؟ اتنے دنیا ترقی کری، ہاں اس سے لگائیں گے سب کی تلاوت. وہ خوش نصیب جہاں آلات نہیں تھے، دنیا میں نہیں، زمین پر نہیں، اپنی ماں کی خدمت کی برکت سے انسان کی تلاوت قرآن کہاں سنی جا رہی ہے؟ جنت کے اندر. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنائے. بات لمبی ہو جا رہی ہے. اختصاراً نمبر 3 سنا دیتے تھوڑا کہ نمبر 4 نمبر لا تشرک باللہ شیئا ولا تعقن والدیک. ابھی تو 2 ہی ہوئی، یہ تیسری ولا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں. ولا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة یا ذمة اللہ. اے معاذ کبھی قصداً جان بوجھ کے کوئی فرض نماز نہیں چھوڑنا. کبھی قصداً جان بوجھ کر کے فرض نماز نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کبھی بھول گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے. کبھی انسان بیمار پڑ گیا، سو گیا غلطی سے، لیکن روٹین نہیں بنایا ہے. اگر قصداً لا تترکن، یہاں جو نون آیا ہے ترک کے معنی چھوڑ دینا، یہاں نون ہے لا تترکن، اس کو کہتے ہیں نون تاکید. یعنی کسی چیز کی تاکید اگر کرنی ہو تو وہاں نون مشدد لایا جاتا ہے، تشدید والا نون. اللہ اکبر. لا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا. اے معاذ خبردار، کبھی زندگی میں فرض نماز قصداً جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا. کیا لش ہے؟ یہاں تو ایک نماز ہے. کیا ہے؟ ایک نماز بھی قصداً کبھی نہیں چھوڑنا. ایسا نہیں کہ ظہر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، کیا بتائیں نیند نہیں پوری ہوتی اس لیے فجر جو ہے وہ جب سو کے اٹھتے ہیں تب پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟
نمازیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے 4 ہی وقت پر پڑھتا ہے، باقی فجر روزانہ قضا کرتا ہے. یہ عادت ہے. اللہ سے فرمایا کیوں معاذ، اگر ایک وقت کی بھی تم نے قصدن نماز چھوڑ دیا فقط بریت منہ الذمہ، تو اللہ رب العالمین نے جو تمہارے مغفرت کا، بخشش کا، جنت کا، تمہاری نصرت اور مدد کا، دین اور دنیا میں برکتوں سے جتنے وعدے کیے تھے، اگر تم نے قصدن فرض نماز چھوڑ دیا تو اللہ نے سارا وعدہ ختم کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ سارے ایگریمنٹ تمہارے کینسل ہو گئے. اللہ اکبر. جان کی، مال کی. آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت، جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت لیتے ہیں. اب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے سارے وعدے ختم کر دیے. فقط بریت منہ ذمۃ اللہ. اللہ نے جو وعدے کیے تھے فضل و کرم کا، نصرت کا، مدد کا، اللہ نے سب چیزیں ختم کر دی. کیا خیال ہے؟ ایک نماز چھوڑنے کی تو یہ سزا ہے، جو ساری نماز چھوڑ رہا ہو کب تب کیا حشر ہوگا. صلاتن، ایک نماز تمہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر 4 وقت کی پابندی کی، ایک نماز چھوڑ دیا جب بھی اللہ نے کینسل کر دیا، سارا وعدہ کینسل کر دیا. میرے تو اللہ کے رسول ہے. آج ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے، چوری جس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زور. یہاں مسئلہ